बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी स्क्रीन पर एक जंगल का मंज़र है और ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पर गिद्ध और दरिंदे, आदमखोर दरिंदे, जानवरों की तरह, बेहिस जानवरों की तरह जिनके पास अक्ल समझ नहीं है, उमट उमट कर जो है वो नौच खाने को दौड़ रहे हैं। लेकिन फिल हकीकत अगर हम सच की बात करें, रियलिटी में बात करें, रियलिटी में वापस आ जाएं, तो ये कोई जंगल नहीं है जनाब। ये तो पाकिस्तान का एक खूबसूरत शहर, जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, लाहौर। जिस लाहौर पे मुझे हमेशा से फ़ख्र रहा, जिस लाहौर में मैं हमेशा अपने आप को सिक्योर महसूस करती रही, ये वो लाहौर है जहाँ पर मेरी सारी ज़िंदगी गुजर गई और बहुत अच्छे तरीके से गुजरी। ये आदमखोर दरिंदे इंसान के रूप में इसी खूबसूरत लाहौर में दरिंदगी मचाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो ने इस हद तक मुझे हिला के रख दिया है कि बात करना मुश्किल है, शायद अल्फाज ही नहीं है जितने अंदर तकलीफ़ हो रही है। जितनी तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ, मैं जानती हूँ हर वो लड़की जिसने ये वीडियो देखी होगी, वो लड़की इस तकलीफ़ से गुज़र रही होगी। और हम तो उस लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकते जिसने ये सब दरिंदगी जो है अपने ऊपर उसके गुजरी है, उसने अपने आंखों से देखी है। ये वीडियो देखने के बाद मेरी रूह जो है वो सच में कांप गई, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से इस खूबसूरत लाहौर की बहारें देखी हैं। ज़िंदगी सारी इस लाहौर में गुजर गई। किस तरह से कभी इतना इनसिक्योर महसूस ही नहीं किया। इतना खूबसूरत शहर, इस शहर के लोग इतने खूबसूरत, तो फिर ये दरिंदे कहाँ से आ गए? इतने वहशी दरिंदे जो इस इंसान को, ज़िंदा इंसान को किस तरह से नोच रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको उठा उठा कर फेंक रहे हैं, उसके साथ जिनसी दरिंदगी कर रहे हैं। ये सोच कर मेरी रूह इस वजह से कांप रही है कि मैं अपने आप को उस जगह पर महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम बहुत पहले से मीडिया में हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाते हैं। या तो कह दिया जाए हमारी गवर्नमेंट की जानिब से कि ख़वातीन ने अब जो है घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हम जो हैं ख़वातीन की हिफाजत नहीं कर सकते, बल्कि हमने तो पता नहीं कहाँ से ये दरिंदे पैदा करके लाहौर में, इस्लामाबाद में, शायद पाकिस्तान के हर शहर में छोड़ दिए हैं। ये कोई जंगल है। ये वीडियो देखने के बाद हर औरत जो है वो सहम गई है, हर औरत डर गई है। आपको मैं बताऊं, ये इंसानियत सोज वाक़या जो है, मतलब इतने खूबसूरत शहर लाहौर में पेश आया है। कभी सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे दरिंदे जो हैं हमारे इर्द गिर्द हैं, वो ये हाल करेंगे। उनको कोई पूछने वाला नहीं, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा शहर है, ये कौन सा मुल्क है, हम कहाँ पर खड़े हैं। ये सवाल आज बार बार हर औरत अपने आप से कर रही है। जी, ये हमारा मीनार पाकिस्तान है, ग्रेटर इकबाल पार्क है। इस तकलीफ़ की शिद्दत इस वक्त हर लड़की महसूस कर रही है। हर माँ, बहन, बेटी, बीवी, जिसने भी वीडियो को देखा है, वो अब इनसिक्योरिटी महसूस कर रही है। वो सोच रहे हैं कि हम घरों से बाहर कैसे निकलें। कुछ टाइम पहले इस्लामाबाद में जो वाक़यात हुए, इतनी सारी मेल्स आ रही हैं, इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि उस्मान मिर्ज़ा के बाद, उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र के बाद जो है इस्लामाबाद में ख़वातीन इस हद तक डर गई हैं कि वो सोचती थी कि हम बाहर निकलते तो हमें डर लगता है। तो अब हम लाहौर में जो रह रहे हैं, हम क्या महसूस करें? क्या हम घर से बाहर काम करने के लिए ना निकलें? क्या हम जो वीडियोज़ बनाते हैं या हम काम करते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, अब जाना छोड़ दें? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पहले हम कहते हैं उस्मान मिर्ज़ा जैसे दरिंदे हैं, लेकिन अब उस्मान मिर्ज़ा से ज़्यादा दरिंदे, 400 दरिंदे जो हैं एक जगह पर, एक पब्लिक पार्क में मौजूद हैं। कौन लोग हैं ये? कहाँ से आए हैं ये दरिंदे? इनको किसने दरिंदा बनने पर मजबूर किया है? मैं आपको बताऊं कि अभी नूर मुकद्दम की बात करें, कुर्रतुल ऐन की बात करें, मायरा जुल्फ़िकार के केसेस जो हैं, इसमें मुलव्वस जो इनफरादी दरिंदे हैं, इनके लिए हम फाइट कर रहे हैं, इनके लिए हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से हम लोग सारे जान की बाजी मार रहे हैं कि इनको, लड़कियों को इंसाफ मिल जाए, इन दरिंदों को सज़ा मिल जाए। लेकिन अचानक से दरिंदों का गौल उमट के आ गया है
اور مطلب آپ اتنے درندے بن چکے ہیں کہ آپ ایسے کسی انسان کو, جیتے جاگتے انسان کو آپ جو ہے وہ گدھ کی طرح اس پہ لپک رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ کیسے گھٹیا لوگ ہیں؟ میں سوچتی ہوں کہ ان لوگوں کو جب تک کوئی سزا نہیں ملے گی, ڈیفینیٹلی یہ درندے لوگ ہمارے بیچ میں رہ رہے ہیں, ہمیں کھانے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہیں آج کے کسی کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے, میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس وقت سے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے, میری گھر میں میری بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم کیوں نہیں سوچ رہے؟ ہم لاہور میں کب سے رہ رہے ہیں, ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لاہور جیسے شہر میں اس طرح کی درندگی ہوگی. پہلے کیپٹل کو گندا کر دیا, ناپاک کر دیا, اب لاہور کے ساتھ اس طرح کا سلوک. کوئی پوچھنے والا ہے یا سارے مادر پدر آزاد ہیں؟ کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پہ قانون نہیں ہے. کون لوگ آ گئے ہیں, کون لوگ حکومت کر رہے ہیں. آج تو سوچ رہی ہوں کہ ان کو ووٹ دے کر شاید میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے کہ میں ایک ریاست مدینہ کے لیے میں نے جو ہے ایک اچھی سوسائٹی کے لیے, ایک اچھے فیوچر کے لیے, مستقبل کے لیے ووٹ دیا. آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں درندے نوچنے کے لیے تیار ہیں, جو ہماری بوٹی ہمارے کپڑے اتار کے پھینک دیں گے. اس لڑکی کا کیا قصور تھا؟ آپ جیسے لوگ ہیں نا, مجھے پتا ہے آپ جیسے لوگوں نے تو اس لڑکی کو نہیں چھوڑا جس کا نام ہے آمنہ. کامنٹ سیکشن میں, میرے کامنٹ سیکشن میں میں نے ویڈیو بنائی کہ اس معصوم لڑکی کو جو کہ فوت ہو چکی ہے, اس کو دفنایا گیا تھا, اس کی قبر کھود کر اندر سے درندوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی. اس کا جو ہے, اس نے کیا پہنا ہوا تھا, کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے کفن پہنا ہوا تھا. نیچے کچھ درندوں نے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ لڑکیوں کا قصور ہے. وہ لڑکی جو 14 سال کی لڑکی مر گئی ہے, بیچاری فوت ہو گئی ہے, وہ قبر میں سو رہی ہے, کسی کو کیا کہہ رہی ہے, اس کا کفن کسی کو کس چیز کے لیے اکسا رہا ہے. بکواس کرتے ہیں آپ لوگ کامنٹ سیکشن میں جا کے. انسانیت آپ لوگوں کو بے ختم ہو گئی ہے. آپ لوگ اتنے درندے ہیں, یہ درندے ہمارے درمیان ہیں. یہی درندے جو نیچے کامنٹ کر کے بکواس کرتے ہیں نا, اپنی فطرت دکھاتے ہیں, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو کس طرح سے چھوڑتے ہوگے تم لوگ. اتنے درندے ہو, جو 300-400 لوگ ہیں, میں سوچتی ہوں کہ اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت کس طرح سے کرتے ہوں گے, ان کو کتنا نوچتے ہوں گے. ان سے کچھ بھی, یہ درندے ہیں, یہ بھیڑی ہیں, ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. میں نہیں مانتی کہ ان کے اندر انسانیت ہے. کامنٹ سیکشن میں نیچے کامنٹ کرتے ہیں کہ جی آمنہ کا کچھ قصور ہوگا تو اس لڑکی کو جو ہے اس کی قبر کھود کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے. شرم سے ڈوب مرو. تم لوگ مرتے کیوں نہیں ہو؟ اتنے بے شرم لوگ ہو تم کو شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کی پرورش کتنی گندی ہے. تم لوگوں کو پرورش کرنے والے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ تم لوگ کس نیچ جگہ کی پیداوار ہو. اس قدر مجھے افسوس ہو رہا تھا یہ کامنٹس پڑھنے کے بعد, اور اس کے بعد یہ واقعہ آ گیا. اس واقعے نے مجھے اس حد تک ڈرا دیا ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں گھر سے باہر کیسے نکلوں گی. میرے جیسے ہزاروں ایسی لڑکی ہیں جو اس شہر میں رہتی ہیں, یا کیپٹل میں رہتی ہیں, کراچی میں رہتی ہیں, پورے ملک میں رہتی ہیں. کس طرح سے باہر نکلیں گے؟ ہمیں کیا پتا کہ 400 درندے جو ہیں ہمیں نوچنے کے لیے بیٹھے. کون سا ایک شخص تھا جس نے بچانے کی کوشش کی؟ بچانے والے کوئی نہیں ہے. یہ وہی قوم ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے تو سب اپنا کام چھوڑ کے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں. یہ ویڈیو باز قوم ہے. اس کو کوئی انسانیت سے لینا دینا نہیں. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے. وہ لڑکی کیا پہن کے گئی ہوئی تھی؟ شلوار قمیض پہنا ہوا تھا, شلوار قمیض دوپٹہ پہنا ہوا تھا. تم لوگوں نے تو اس کو نہیں چھوڑا. تو یہ بکواس باتیں جو کرتے ہیں کہ کپڑے ایسے ہیں, کپڑے ویسے ہیں, یہ کپڑے نہیں ہیں, یہ آپ لوگوں کے اندر کی گند ہے. کوئی پورے کپڑے بھی پہنے گا, کوئی کفن بھی پہنے گا, تو جو درندے ہیں نا انہوں نے درندے کی قبر کھود کر بھی کرنی ہے. یہ درندے لوگ ہیں. جب تک ان درندوں کو ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے کہ جو ان کو جنسی ہراسگی کے لیے جو چیزیں ان کو اکساتی ہیں وہ چیزیں کاٹ کے پھینک دینی چاہیے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگوں نے لڑکیوں پر الزام لگا کے آپ لوگوں نے آمنہ کو نہیں چھوڑا. وہ بیچاری کفن میں تھی, آپ نے اس کے بارے میں غلط بولا. میں تو اس پہ ویڈیو بنانا چاہتی تھی, آپ نے آگے سے بکواس کرنا شروع کر دی کہ کپڑے ایسے ہیں, کپڑے ویسے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جب ملک کا وزیر اعظم جو ہے نا جنسی زیادتی کی جسٹیفیکیشنز دے گا اور جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دے گا نا, تو لوگوں کے پاس اپنی غلیظ حرکات کو چھپانے کے لیے, ان کو کرنے کے لیے بہت ساری جسٹیفیکیشنز ہیں جو لوگ دے رہے ہیں. اب کیا جسٹیفیکیشن ہے آمنہ کے لیے؟ کیا جسٹیفیکیشنز دی ہیں آپ نے؟ وہ بیچاری کفن پہن کر وہ بیچاری کو دفنایا ہوا تھا, اس کے لیے کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس نے کیا کر کے اکسایا ہوگا جو درندوں نے جا کے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی, قبر کھود کے. اب اس لڑکی کے لیے کیا آپ لوگ جسٹیفیکیشن دیں گے؟ وہ لڑکی شلوار قمیض میں تھی, دوپٹے میں تھی. اس کا کیا عورت ہونا جو ہے, اب آپ لوگ یہ کہہ دیں کہ جو عورت کا عورت ہونا جو ہے وہ بہت غلط ہے.
عورتیں نہیں ہونی چاہیے؟ عورتیں ہوں گی تو کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دی جائے گی نا، جس طرح آپ کا وزیر اعظم دیتا ہے. عمران خان صاحب نے جسٹیفیکیشنز دے دی ہیں جنسی زیادتیوں کی، اس طرح جو غلط کام کریں وہ بھی جسٹیفیکیشنز دے دیں گے. قصور تو آمنہ کا تھا کہ وہ کفن پہن کے بھی اس کو دفنایا بھی کیوں دفنایا اس کو، یا جو ہے قصور اس لڑکی کا تھا، وہ شلوار قمیض اور دوپٹہ پہن کے بھی کیوں گئی. ایک دفعہ کہہ دیں آپ ہمیں کہ عورتوں نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، عورتوں نے جو ہے ساری زندگی اپنے گھر کے اندر رہنا، تو ہمیں پتہ بھی چل جائے نا. جب آپ کو ووٹ چاہیے تھا تو آپ نے بڑی بڑی باتیں کی تھیں، آپ نے بڑے بڑے خواب دکھائے تھے، آپ تو زمین آسمان میں لاتے تھے، آپ کی تو جسٹیفیکیشنز ہی بڑی الگ ہوتی تھی اس ٹائم. جب آپ وزیر اعظم بن گیا تو اب جنسی زیادتی کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز الگ طریقے سے دے رہے ہیں. آپ سے کیا شکوہ کرنا، آپ سے تو کوئی شکوہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ماہرہ ذوالفقار کیس پہ آپ نے نوٹس لیا ہوا ہے، عزیز الرحمان پر آپ نے نوٹس لیا ہوا ہے، نور مقدم کیس پہ آپ نے نوٹس لیا ہوا ہے. کس چیز پر آپ نے نوٹس نہیں لیا ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ آپ ایک مہینے میں کہتے ہیں کہ کیس ختم ہو، یہ کیس بھی آئے گا، ختم ہو جائے گا، کسی کو لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہاں، مجھ جیسی ہزاروں لڑکیاں جو اس وقت موجود ہیں، جو سوچ رہی ہیں کہ ہماری عزتیں، ہماری جان جو ہے اب داؤ پہ لگ گئی ہے، ہم گھر سے باہر نکلیں گے، ایک گدوں کا ٹولہ آئے گا 300-400 کا، وہ پکڑ کے ہمیں اچھالے گا، ہمارے کپڑے پھاڑے گا. ہم کس طرح سے ہم کون سے دور میں رہ رہے ہیں؟ یہ کون سا دور ہے؟ ہم کون سے دور میں چلے گئے ہیں؟ کبھی بھی اس طرح سے تو حال نہیں تھا ہمارے ملک کا، کبھی بھی ہمارے شہر کا یہ حال تو نہیں تھا. آج ہمارے شہر کا حال اس حد تک ابتر کر دیا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے 10 بار سوچ رہے ہیں کہ ہم گھر سے باہر کیسے نکلیں. آپ دیکھیں ہر گھر میں عورت موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد ہر عورت کانپ گئی ہوگی. یہ درندے کسی دوسرے ملک کے نہیں ہیں، یہ درندے جو ہیں پاکستان کے ہیں، اور یہ پاکستان کا دل جسے ہم لاہور کہتے ہیں، یہ درندے اس شہر میں درندگی دکھا چکے ہیں. میری تمام عورتوں سے اپیل ہے کہ اگر وہ ویڈیو میں موجود کسی بھی شخص کو جانتی ہیں، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، باپ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، خدا کے واسطے انسان ہونے کے ناطے آپ کسی بھی اس درندے کو جانتی ہیں، اس کے بارے میں رپورٹ کریں. یہ انسان نہیں ہے، یہ گدھ ہیں، اور یہ ایسے گدھ ہیں کہ اگر ان کو موقع ملے گا یہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، آپ کے رشتوں کو بھی پامال کر دیں گے. کسی رشتے کا تقدس نہیں ہے انہیں. خدا کے لیے ان کو پہچانیں، ان کو رپورٹ کریں. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو لڑکی ہے لاری اڈا پولیس اسٹیشن میں درج FIR کے مطابق جو لڑکی نے شکایت درج کروائی ہے، اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر 6 ساتھیوں کے ہمراہ مینار پاکستان کے قریب جو ہے، یہ وہاں پر مینار پاکستان پہ یہ لوگ گئے تھے اور وہاں پر اپنی تصویریں لے رہے تھے. 300 سے 400 لوگوں کا جو ہے ایک ٹولہ جو ہے انہوں نے اس پر حملہ کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اور اس کے ساتھیوں نے ہجوم سے بچنے کی بہت کوشش کی. صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے مینار پاکستان کے قریب کے دروازے بھی کھول دیے. اس کے باوجود بڑی تعداد میں یہ گدھ جانور درندے لوگ جو ہیں ان کی طرف لپکے ان کو دھکا دیتے رہے. انہوں نے اس دوران لڑکی کے کپڑے پھاڑ دیے. ویڈیو سب نے دیکھی ہے نا، سب دیکھ چکے ہیں کہ اس ویڈیو میں کس بری طرح سلوک کیا گیا اس لڑکی کے ساتھ. میں جتنی بار ویڈیو دیکھ رہی ہوں میں ڈر کے مارے میری روح کانپ رہی ہے. ہماری بھی فیملیز ہیں، ہم لوگ بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں. ہم لوگوں کو آپ کون سا ملک دے رہے ہیں؟ یہ کون سے ریاست مدینہ کی باتیں ہیں؟ یہ کون سے ریاست مدینہ کے خواب ہیں؟ آپ کو کیپٹل آپ سنبھال نہیں پاتے. کس طرح سے اپنے غصے کو کنٹرول کر کے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ ڈر کے مارے خدا کی قسم اتنا ڈر لگ رہا ہے کہ بار بار سوچنے میں مجبور ہو گئے کہ یار یہ تو وہی لاہور ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم زندگی بڑی سکون سے گزارے تھے. یہ کون لوگ آ گئے ہیں؟ یہ کون سے درندے ہیں؟ ان کو کنہوں نے اتنی پرمیشن دی ہے کہ منہ اٹھا کے ہم لوگوں کے ساتھ اتنی درندگی کریں؟ کیا ان کو کسی کا ڈر نہیں؟ کیا ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میری مدد کرنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن ہجوم اتنا زیادہ تھا، وہ انہوں نے ہمارے کپڑے پھاڑ دیے، ہماری سونے کی انگوٹھیاں، کان کی بالیاں زبردستی لے گئے، میرے ساتھیوں کے شناختی کارڈ، 15,000 روپے چھین لیے، موبائل فون چھین لیا. یہ میں آپ کو لاہور شہر کے بارے میں بات بتا رہی ہوں. 14 اگست دن دہاڑے یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ کسی کونے نکر میں نہیں ہوا، یہ دن دہاڑے ہمارے گریٹر اقبال پارک مینار پاکستان کے اندر یہ سب تماشا ہوا ہے. 300 سے 400 لوگوں کا ہجوم. گدھ جو تھے وہ انسانوں پہ لپک پڑے. انہوں نے دن دہاڑے نہ صرف لوٹا، اس لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا، سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے. تشدد بھی کیا گیا ان لوگوں نے. FIR تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354A عورت پر حملہ یا مجرمانہ طریقے سے طاقت کا استعمال اور کپڑے پھاڑنا.
382 कत्ल की तैयारी के साथ चोरी करना, लूट की नीयत से नुकसान पहुंचाना, 147 फसादात और 149 के तहत दर्ज की गई है। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है। डीआईजी ने कहा है कि फुटेज की मदद से मुल्जिमान का सुराग लगाया जाना चाहिए। आप लोग पकड़ तो लेंगे, बात यह है कि जब तक आप किसी को सजा नहीं देंगे तब तक कोई भी शख्स सुधरने वाला नहीं है, चाहे वो उस्मान मिर्जा हो, चाहे ये 300 से 400 दरिंदे हों। जब तक आप सजा नहीं देंगे, बेशुमार बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, बेशुमार लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है, जब तक आप सजा नहीं देंगे चीजें कंट्रोल नहीं होंगी। सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीजें थीं कि आमना की, ऐसी कौन सी गलतियां थीं कि आमना की कब्र खोदकर उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, उसका कफन उतार कर फेंक दिया गया। ऐसी कौन सी गलतियां हैं लड़कियों की कि वो बाहर शलवार कमीज दुपट्टे में मौजूद है तब भी उसके साथ इस हद तक बुरा सलूक किया, उसके कपड़े फाड़ दिए। ये कौन सा माशरा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया गया तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है और चीज़ों को कंट्रोल करने का तकाजा है। खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते नोटिस लेना बंद कर दें, नोटिस ना लें, डायरेक्ट सज़ा देना शुरू कर दें। जब तक आप इन घटिया लोगों के, इन दरिंदों के हाथ तोड़ेंगे नहीं, ये इसी तरह लड़कियों को उछालते रहेंगे, लड़कियों की इज्जतों से खेलते रहेंगे, लड़कियों के कपड़े फाड़ते रहेंगे। खुदा के लिए अब नोटिस लेना बंद करें, कुछ करें, वरना हमें बता दें कि हम अपने घरों में कैद हो जाते हैं। हम ये समझ लेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, अब हम सांस भी बाहर निकल के नहीं ले सकते। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।